پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 14 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے اپنی تلاوت سنتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ صدقات یعنی زکوٰۃ اور خیرات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی مقصود ہوتی ہے اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ خوب علم اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف بتا دیے کہ جن کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ بھی وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، چاہے وہ صاحب نصاب ہو چاہے نہ ہو، زکوٰۃ کا مال ان کو بھی جائز ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہے جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کے کچے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ کان کا کچا ہونا تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول راضی کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ یعنی منافقوں کا بھی اتنا یقین تھا کہ وہ جو بھی سازشیں کرتے ہیں، جو بھی پلاننگز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ انہیں اس بات کا بھی یقین تھا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دلوں کے حال کو نہیں جانتا، لیکن پھر بھی وہ کامل یقین نہیں رکھتے تھے۔
تو وہی رویہ یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ منافقوں کو ہر وقت یہ خوف اور یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اتر جائے جو ان کے دلوں کے راز کھول کر رکھ دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ یعنی منافقین آیات الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کا استہزاء کرتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہتے، جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ پھر صاف مکر جاتے۔ تو اس رویے کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اور ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو سنگین سزا بھی دے دیں گے کیونکہ وہ واقعی مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپس میں کس طرح کا ان کا تعلق ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک ہی جیسے ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار ہیں۔ اللہ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقوں تمہارا حال مثل ان لوگوں کے ہے جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ۔ تم سے وہ زیادہ قوت والے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، بس انہوں نے اپنے حصے سے خوب دنیاوی فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جس طرح کی انہوں نے کی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، یعنی قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، اہل مدین اور اہل متفقات، یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے۔ اور یہ کس کی بستیاں تھیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں تھیں۔ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سب سے امتیازی حیثیت رکھنے والی عبادت ہے۔ تو اسی لیے ان دو عبادات کے یہاں پہ ذکر کیا کہ نیک مرد اور نیک عورتیں کن کاموں میں ساتھی ہیں کہ وہ برائی سے روکتی ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا خوب حکمت والا ہے۔ اے ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والے جنتوں میں ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ کہ ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر ہے اور یہی بہت زبردست کامیابی ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم
سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ. ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے. وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے. تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے، بلکہ حرف تک اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی جس پر یہ آیات نازل ہوئی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. اور انہوں نے اس کام کا بھی قصد کیا جو وہ پورا نہ کر سکے. تو یہ ایک سازش تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے. ان کا یہ منصوبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں. اس کی اطلاع وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی اور آپ کو بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے ایک ایسے کام کا بھی ارادہ کیا جسے وہ خود پورا نہ کر سکے. وہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہی ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا ہے. اگر وہ اب بھی توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی یا مددگار نہ ہوگا. اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا. بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے. جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة
طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں. انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند نہ کیا اور انہیں کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو. تو یہ غزوہ تبوک کا ہی ذکر ہے جس کے بارے میں ہم پیچھے آیت میں پڑھتے آ رہے ہیں. اے نبی کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے.
حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی جو آگ کی شدت ہے دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ اللہم احفظنا منہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دنیا کی جو سختی ہے وہ عارضی ہے، چاہے کتنی ہی شدت اس میں کیوں نہ ہو، تو وہ اس گرمی کا بہانہ کر کے نہیں نکلے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دے کہ جس گرمی کی وجہ سے تم نہیں نکلے، اس کے مقابلے میں جو جہنم کی گرمی تمہیں سہنی پڑے گی وہ اس دنیا کی گرمی سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، یعنی جب آپ غزوے سے واپس ہو جائیں، جیت کے آ جائیں، پھر وہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں گے، یعنی اگلے محاذ کے لیے وہ کہیں گے کہ ہم پھر آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، کیونکہ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ لینے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھائیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہیں گے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا حکم عام ہے کہ ہر وہ شخص جس کی موت کفر یا نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دے سکوں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص بھی عنایت فرمائی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، تو آپ کیوں اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، شفیق تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، روکا نہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے جو ہم پیچھے آیت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو میں 70 بار سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائیں مغفرت اور نماز جنازہ کی قطعی ممانعت فرما دی۔ اور ایک حدیث کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو آپ کے علم میں آیا کہ اس کو دفنایا جا چکا ہے، چنانچہ آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لحاف دہن تھوکا اور اپنی قمیض اسے پہنائی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بے اطاعت ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائیں مغفرت اور اس کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ بہت ہی زیادہ احتیاط والا طریقہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ کرے، صرف کسی کی شفاعت کے اوپر تکیہ کر کے نہ بیٹھا رہے، جو ہم آیت کرسی میں پڑھ سکتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے کہا تم 70 بار استغفار کرو تب بھی بخشش نہیں ہوگی، تو میں اس سے زیادہ بار کر لیتا ہوں کیونکہ آپ شفیع ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، چاہے کیسی ہی نسبت کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں بھی یہ رواج بہت عام ہے کہ زمزم میں بھگو کے کفن رکھا جاتا ہے، یا بہت سی چیزیں اس طرح کی رکھی جاتی ہے کہ شاید اس سے کوئی کمی واقعہ ہو جائے گی۔ یہاں پہ صاف طور پہ اللہ نے کھول کر بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتہ مبارک اور آپ کے لاب دہن، دونوں حدیث کو اگر ہم لے لیں کہ کرتا بھی اس کو پہنایا اور لاب دہن بھی اس کے چہرے پہ ڈالا، لیکن ان میں سے دونوں چیزیں کوئی بھی اس کی بخشش کا باعث نہیں بن سکی۔ حسن ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، لیکن مکمل طور پر تکیہ ان چیزوں پہ نہ رکھیں کہ شاید کوئی نسبت میرے کام آ جائے گی، کوئی نسبت کام نہیں آئے گی۔ ہم تو صرف امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، ان سے زیادہ نسبت تو نہیں ہے نا ہماری۔ اور آپ دیکھیں جتنی مائیت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہم اس کا شاید 0% بھی نہیں ہے، لیکن اس کا اجر انہیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیحین کی حدیث ہے کہ آپ کو جہنم کے عذاب کی نچلے درجے سے اوپر والے درجے پر لے آیا جائے گا، اتنا ساتھ دینے کا یہ نتیجہ ملے گا، لیکن جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے کیونکہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا۔
تو ہم کس بات پہ اتنے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں رک کے یہاں پہ اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے، کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے وہ کسی نہ کہیں کسی نہ کسی نفاق کے درجے پر ہے، کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یا تو ہم اپنے نفس کے تابع ہیں یا اپنے آباء و اجداد کے تابع ہیں۔ روش وہی ہے جو یہ ادھر تعالیٰ میں چلی آ رہی ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی جرات نہیں کر پاتا اس جہالت کی جو ہمارے بڑے آباء و اجداد میں چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو جو قرآن اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، کھول کر آیتیں بیان کر دی، تو ہر وہ حکم جو قرآن اور حدیث کے تابع نہیں ہے اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، چاہے اس کا کرنے والا کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہے۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے، کیونکہ مال کی محبت ان کے اندر راسخ ہو چکی ہے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ہی ریچھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادیہ نشینوں میں سے کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اب اگلی آیات میں جہاد سے بری لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ انہیں جہاد سے رخصت حاصل ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ضعیفوں اور بیماروں اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان پر کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں، اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ اگر آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تاکہ وہ جہاد پر آپ کے ساتھ جا سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ نہیں پاتا، یعنی آپ کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ انہیں وہ وسائل مہیا کر کے اپنے ساتھ جہاد میں شریک کر لیں، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ الزام دراصل ان لوگوں پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے بھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، لہذا اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ پارہ نمبر 10 کمپلیٹ ہوا، اور آپ دیکھیں جہاد کا ذکر ہے اور اس کے اختتام پر آیات ختم ہوئی ہیں کہ جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، اور جہاد کس طرح ہے؟ جہاد تلوار کے ساتھ بھی ہے، کہ جنگ کے ذریعے بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بھی صورت موجود ہے، آپ کو جہاد کرنے کا موقع ہے، تو اس کو ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیں۔ حق بات کہنا بھی جہاد ہے۔ کہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی ہوتے ہوئے دیکھیں یا اس کی آیات کا مذاق اڑاتے دیکھیں تو آپ اس کو روکیں۔ جو صحیحین کی حدیث ہے کہ تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اسے برا کہے، اور اگر زبان سے برا کہنے کی بھی طاقت نہیں تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور جان لو کہ یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اور اگر دل میں بھی برائی کا احساس نہیں آ رہا، مفسرین آگے اس کو مزید جاری کرتے ہیں کہ اب برائی لگی نہیں رہی تو سمجھ لو کہ ایمان رخصت ہی ہو چکا ہوا ہے دل سے۔ تو ہمارے ارد گرد کتنی ایسی برائیاں ہیں جن کو دیکھ کے اب ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، خاص طور پر بے حیائی۔ آج کوئی بے پردہ عورت گزری ہو، کوئی بچی ہو، یا لڑکیوں کی طرح سج سنور کے نکل رہے ہو، ہم نے اسے بالکل ایک نارمل روٹین میں لے لیا ہے۔ اب وہ دل میں اس کی برائی بھی اکثر لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ پھر ایمان رہا ہی نہیں دل میں۔ تو روزانہ کی بنیادوں پر تجدید ایمان کریں، اللہ سے مدد طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حق بات کہنے والے کا پاؤں شیطان کے سینے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دینی غیرت اور حمیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔